باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ دن گزرتے ہیں، کبھی محرم کے چاند کا انتظار ہوتا ہے، اور آج یہ وقت ہے کہ آج چھٹی محرم ہے، چہ جائے کہ موسم کچھ خراب ہے اور بارش ہو رہی ہے، مگر خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کسی کے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جس کو فرعونیت کے سیلاب نہ بہا پائے، اس کو بارش کے قطرے کیا بہائیں گے۔ نہ ہم کسی سے ڈرے، نہ ہم کسی سے دبے، لوگوں نے اپنے سر کٹوائے ہیں، نام حسین لیا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کے ناصر بن جاؤ، ناصران خدا بن جاؤ۔ آج یہ چھٹی تقریر ناصران خدا کے عنوان پر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے کہ جو للہ میری نصرت کرے، من انصاری الی اللہ، امر الہی میں کون ہے جو میری نصرت کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم انصار خدا ہیں، ہم ناصران خدا ہیں۔ نصرت اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جو شیر مادر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ہر ایک میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اے میرے حبیب، ان یکفر بہا ہؤلاء، یہ آپ کے گرد بیٹھنے والے، یہ قرآن ہے، یہ آپ کے گرد بیٹھنے والے، ان یکفر بہا ہؤلاء، ماضی کے انبیاء کی داستانوں سے کفر کریں، انکار کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ اے میرے حبیب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے قوم کو تمہاری حفاظت کے لیے مختص کیا ہے، ایک قوم کو ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے مختص کیا ہے۔ لیسوا بہا بکافرین، وہ کبھی کافر نہیں ہوں گے۔ اس قوم کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی کفر نہیں کریں گے۔ وہ قوم کون سی قوم ہے کہ جو خود رسول نہیں ہے، خود نبی نہیں ہے، خود صاحبان کتاب نہیں ہے، خود اولے العزم نہیں ہے، لیکن انبیاء کی حفاظت کرنے والی قوم ہے، انبیاء کی نصرت کرنے والی قوم ہے۔ ابو طالب کے پاس کفار قریش آئے اور آ کے کہنے لگے ابو طالب، یہ جو تمہارا بھتیجا ہے، یعنی کون؟ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے اسلاف کو برا کہتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت کرتا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، سب نے کہا یہ برا کہتا ہے۔ کس کو برا کہتا ہے؟ ہمارے خداؤں کو،
تو وہ رسول کا عمل جس سے کفار قریش ناراض تھے وہ تبرہ تھا. وہ رسول کا عمل کہ جس سے کفار قریش نالا تھے، بیزار تھے، وہ کلمہ لا الہ تھا، کوئی خدا نہیں ہے. کہا ابو طالب ہم ایک بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، تم اس کو پال لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو. تم اس بچے کو پال لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم محمد کو قتل کر دیں. علماء اہل سنت نے لکھا اگر ابو طالب اور علی نہ ہوتے تو اسلام کی صورت اور سیرت بگڑ جاتی. میں آپ کو کسی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں، صورت اور سیرت بگڑ جاتی. کہا سنو، اگر ناقہ اپنے بچے کو کھو دے تو یہ یقین جانو کہ پھر وہ کسی اور کی اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. یہ کہاں کا دستور ہے، یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کی منطق ہے کہ میں تو تمہاری اولاد پالوں اور تم میری اولاد کو قتل کر دو. تم میری اولاد کو قتل کر دو، میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں. سنو، جب تک ابو طالب زندہ ہے فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے ایک قوم کو وکیل بنایا ہے. ایک قوم ایسی ہے کہ جو ناصران خدا ہے. وہ ماضی کے انبیاء کی داستانوں سے اسی لیے نہیں پوچھتے ابو طالب اے بھتیجے یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ جو تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہو، یہ دین لائے کہاں سے ہو؟ ہر چیز کا اہتمام، ہر چیز کا انتظام خود ابو طالب کر رہے ہیں، اور یہ نصرت کا سلسلہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے. نصرت کے سلسلے میں ابو طالب ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، ہر ایک ناصران خدا بننے کو تیار ہے. اس لیے کہ زمانہ دشمن ہے. میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کو ذلیل کرو. حجاج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ کسی کو لے کر آؤ، آج چاہتا ہوں کہ علی کے کسی شیعہ کو ذلیل کروں. کتنے لوگ اسی حسرت میں مر گئے. سپاہی دوڑتے ہوئے گئے، یحییٰ سلیمانی کو گرفتار کر کے لایا گیا. کون ہے یحییٰ سلیمانی؟ فقیہ زمان، مرجع وقت، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ہر زمانہ تقیہ کا زمانہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے ان کا لحاظ کیجئے، ان کا لحاظ کیجئے، ان کا لحاظ کیجئے، تو لحاظ صرف اس کا کیجئے جس نے رسول اور سیدہ کا لحاظ کیا ہو، ورنہ ہر ایک کا لحاظ نہ کیجئے. ابن سکیت کا عمل آپ کی نگاہوں میں ہے. حسنین کے کیا فضائل بیان کیے تھے متوکل کے سامنے. گرفتار کر کے لایا گیا اور تلوار کو نکال کے حجاج، یہ فرعونیت ہے، تلوار کو نکال کے سامنے بیٹھ گیا. کہا یحییٰ سلیمانی علی کے شیعہ ہو. رونے لگے، رونے لگے. کہا کیا ہوا، گھبرا کے رو رہے ہو؟ جملہ سنیے گا اور جس طرح چاہیے دل چاہے سنیے. کہا کیا ہوا یحییٰ سلیمانی، گھبرا کے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، گھبرا کے نہیں رو رہا ہوں، اس بات پہ خوش ہوں کہ تو مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس بات پہ خوش ہوں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں. تو مجھے علی کا شیعہ سمجھتا ہے. کہا اچھا یحییٰ، حسنین کو رسول خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ذرا قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. توجہات مفضول رہے، مگر یحییٰ یاد رہے آیہ مباہلہ نہ پڑھنا. اے یحییٰ آیہ مباہلہ نہ پڑھنا. یہ بھی عجیب قصہ ہے. حجاج صفت افراد کو کبھی
مباہلہ سمجھ ہی میں نہیں آیا. میں خدا کی قسم تھوڑا بیدار ہو کے سنیں آپ. حجاج صفت افراد کو کبھی مباہلہ پسند نہیں آیا، اور حجاج خود حافظ قرآن ہے، ظالم اور حافظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا امتزاج ہوگا. اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیث پیش کی تھی، رب طالل القرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاریان قرآن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے ایسا ہے، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے اور آپ نے اس انداز سے سنا تو یہ آواز لیٹ سکتی ہے. بعض لوگ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، حالانکہ یہ فخر ہے قوم کا. جو نام علی لیتا ہے یہ نام وہاں جاتا ہے، صلوات بھی وہاں جاتی ہے، لعنت بھی وہاں جاتی ہے. خدا کی قسم صلوات بھی جاتی ہے، لعنت بھی جاتی ہے. صلوات اپنے مستحق کو ڈھونڈتی ہے، لعنت اپنے ظالم کو ڈھونڈتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ اور ہی سننا چاہتے ہیں تو وہی صحیح، ٹریک بدلنا پڑے گا. لعنت اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے. اب سنیے قرآن، ٹریک بدل دیا میں. اب سنیے قرآن. ہم نے بعض امام ایسے بنائے ہیں کہ جو جنت کے امام ہیں، ناصران خدا. جنت کے امام بنائے خدا نے، پھر جہنم کے امام کون بنائے گا؟ بنانے والے تو بہت ہیں، تو خدا کا حق چھیننے کے لیے بھی تیار ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن لہم فی الارض. اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا. کون مومن؟ کہ جنہوں نے عمل صالح بھی کیا. خالی ایمان کافی نہیں ہوتا، عمل صالح کے بغیر ایمان کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ان کو زمین پہ خلافت عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو خلیفہ بنانے کا کام کس کا ہوا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ، ہم بنائیں گے. بنایا کس نے؟ امت نے. کس کا حق چھینا؟ خدا کا. لَيَسْتَخْلِفَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنائیں گے. تو مزاج تو ہے نا کہ خدا کیوں بنائے، جب ہم بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. خدا والے کی مانیں گے تو اپنی کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو بعض جہنم کے امام ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے بنائے، ہم ہی نے بنائے. بعض جنت کے امام بھی ہیں، بعض جہنم کے امام بھی ہیں. تو ہیں دونوں امام اور ہیں دونوں اللہ کے بنائے ہوئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ ہو جائے. بھئی ہو سکتا ہے نا وہ بھی کہیں ہم کو اللہ نے بنایا ہے، وہ بھی کہیں ہم کو اللہ نے بنایا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اب جن کو جنت کا امام بنایا، ارشاد ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جن کو ہم نے جنت کا امام بنایا ہے ان کی طرف ہم نے خیر کی وحی کی ہے. اور جن کو جہنم کا امام بنایا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے.
بڑا کیس نہ کیجیے. میں تو اشارے کنائے میں بات کر رہا ہوں, یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. میں تو بچا کے گول کر رہا ہوں, آپ نے ڈائریکٹ شاٹ مار دیا. اے رب جانے دیجیے. ایک صلوات پڑھیے آواز بلند. ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی لعنت تو لگا دی لعنت. اب لوگ یہی چاہتے ہیں, ارے چھوڑیے ہٹائیے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے اسی شہر میں, ان کا بڑا نام ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ میرے والد سے کہا کہ اب تو فدق ملے گا نہیں, جانے دیجیے. اب جو انہوں نے کہا تھا وہ آپ انہی سے پوچھئے گا, وہ نہیں بتاؤں گا میں. ارے چھوڑیے ہٹائیے, کیا فائدہ, ہم تو جانے دیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا, دیکھیں کیا سلوک کیا معصوم بھائی کے ساتھ یوسف یعقوب کے بیٹوں نے. نبی زادے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں, جانور بھی زیادہ قیمت پہ بکتا تھا. پہلے یہ چاہتے تھے کہ یوسف کو قتل کر دیں, قتل نہ کر پائے تو کنویں میں پھینک دیا. جب قافلہ گزرا اور انہوں نے ڈول ڈالا اور یوسف باہر آ گئے تو دور سے دیکھا. اب یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے, تو دوڑتے ہوئے آ گئے. کہنے لگے ہمارا غلام ہے, ہمارے حوالے کرو. انہوں نے کہا ہوگا غلام تمہارا مگر نکالا ہم نے. ہوگا غلام تمہارا مگر نکالا ہم نے. کہا اچھا پھر ہم سے خرید لو. کہا کیا قیمت؟ نبی کو بیچا گیا ہے غلام بنا کر, لیکن اس کے باوجود عزت اسی کے لیے ہے جس کو خدا عزت دے. نبی زادوں کا اجماع کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتا. ارے میں نے بڑا لفظ کہہ دیے. نبی زادوں کا اجماع, نبی زادے ایک طرف ہیں, یوسف ایک طرف ہیں. اب بھی نہ سمجھے, معصوم اپنے آپ میں قوم ہوا کرتا ہے, معصوم کسی کا محتاج نہیں. کہا ہم سے خرید لو. کہا کتنی قیمت؟ کہا جو دے دو. جانور کی قیمت زیادہ لگتی تھی اس زمانے میں, بیچ دیا. زمانے نے کروٹ لی. وہ جو فرعون بنے تھے وہ دربار میں اس انداز سے داخل ہوئے کہ یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی فقیر بن کے آئے ہیں, کوئی اپنے آج پہ اترائے نہ. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ہر دن دو ہوتے ہیں, یوم لکا و یوم علیک. ایک دن تمہارے لیے ہے, ایک دن تمہارے اوپر ہے. تو جس دن اگر آپ کا کوئی بس چل جائے تو ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق غصب کر لیجئے. ایسے نہ بن جائیے. مرنا بھی ہے, منکر نکیر بھی آئیں گے, سوال بھی ہوگا, ایک ایک بات کا سوال ہوگا. اب جب بھائی آئے تو یوسف کو پہچان نہیں پائے, اور بھائیوں نے آ کے یوسف سے کہا اے بادشاہ وقت, ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے. کہا اچھا تمہارا ایک بھائی تھا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب انہوں نے بھائی کی برائی شروع کی. یوسف کے سامنے یوسف کو برا کہہ رہے ہیں, پہچان نہیں پا رہے ہیں. اور جب یوسف نے اشارے کرنا شروع کیے, اپنے بارے میں گفتگو شروع کی, تو جب ظالموں کے سامنے ان کا کچا چھٹا کھلنے لگا تو برا مان گئے. اب آپ سمجھے یہ مجلسوں پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جب ظالموں کے سامنے ان کا کچا چھٹا کھلتا ہے تو برا لگتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. یہ نہ کہیے, وہ نہ کہیے, کچھ نہ کیجیے, مجلس ہی نہ کیجیے. ارے اگر آپ مر جائیے تو ہم اخلاقاً آپ کی بھی مجلس کریں گے, مگر کریں گے ضرور. نہیں, میں بڑے دل سے کہہ رہا ہوں. اور کیا کریں گے؟ مجلس نہ کریں تو کریں کیا؟ ایک صاحب مرے
اب نبی ربیع الاول کو تو مجلس ہو نہیں سکتی، تو وہاں دستور بدل جاتا ہے، مجلس کے بجائے محفل ہوتی ہے، لیکن کچھ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے میں نے پہلے روز عرض کیا تھا، جو شہید نہیں ہوئے ان کے بارے میں جلسے کیسے؟ جو میدان میں لڑائی نہیں وہ شہید ہی نہیں ہوا، جو شہید نہیں ہوا تو پھر شہداء اسلام کا جلسہ کیا ہوتا؟ پہلے کسی کو شہید تو کروا دیتے، اس کے بعد یہ سب باتیں کرتے تو اچھی لگتی۔ یوسف کے سامنے آئے، کہا ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے، یعقوب کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جب یوسف نے بالکل علی اعلان واضح کر دیا کہ میں کون ہوں، تو کہنے لگے اے میرے بھائی، خدا کی قسم شرف تو آپ ہی کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کی بڑی دیر میں باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس دنیا میں سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ جب ملک الموت آتا ہے، بھئی یہی تو لوگوں نے کہا نا کہ بھئی ایک جسم ایک علی، 1000 مرنے والے، یہ بھی اعتراض ہے۔ کہا ہر مرنے والے کے پاس جاؤں گا، کہا میں سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ جانے کون سی سمجھ ہے، سب کچھ سمجھ میں آیا، فضائل علی نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا دوسرے تو دوسرے تھے، اب تو بعض اپنے بھی ایسے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب فلسفے کی دنیا نے دیا، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ فردی حضور لازم آئے۔ علماء نے کہا سنو، اگر محبت ہے محبت مجسم ہو جائے گی، عداوت ہے عداوت مجسم ہو جائے گی، مگر علی آئیں گے ضرور۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ علی نہیں آئیں گے، علی آئیں گے ضرور۔ کہا بھائی ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کہا لے جاؤ۔ اب جب ظاہر کر دیا کہ ہم کون ہیں، تو کہنے لگے ہمیں معاف کر دو۔ نبی زادے اپنے فعل پہ نادم ہیں، نبی زادے ہیں مگر اپنے فعل پہ نادم ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ تو جانتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سورہ یوسف، قال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ یوسف ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں نے تم کو معاف کیا، میرا خدا بھی تمہیں معاف کرے گا۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یوسف کے بھائیوں نے یہ نہیں کہا ارے یوسف خدا تو نہیں ہے نا، غیر اللہ کے سامنے معافی مانگ کیوں رہے ہو؟ مصلی بچھاؤ، یا اللہ معافی۔ ہم سے کہتے ہو چھوڑیے ہٹائیے بھول جائیے، اگر چاہتے ہو کہ ہم معاف کریں تو پہلے یہ ثابت کرو کہ معصومہ نے معاف کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سیدہی راضی نہ ہوں گی تو ہم راضی ہو کے کریں کیا؟ اچھا ملے گا کیا؟ آپ کو راضی ہو کے ملے گا کیا؟ مالکہ جنت مالکہ روز حشر تو سیدہ ہیں۔ دیکھیے میں خواتین کا بڑا احترام کرنے والا ہوں، مگر بعض کیریکٹر تاریخ میں ایسے ملے، ایک صاحب تھی ایک صاحب تھے، دیکھیے منہ سے نکل گیا تھی، اب وہ ہیں ایسے۔ وہ ہیں ایسے، کبھی چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پہ، کہتے ہیں جنگلی بکری کی طرح اچک رہا تھا، تو کیا ہوگا؟ رسول پہ ہذیان کی تہمت لگاتے ہیں، میرے منہ سے بھی کچھ اول فول نکل گیا۔ تو جب کچھ نمونے ہیں تاریخ میں ہیں، غصہ بہت تھا، غصہ بہت تھا، مرحب کے لیے نہیں تھا۔ خدا نخواستہ آپ سمجھیں کہ بڑے خود جلالی تھے، در خیبر اکھاڑ لیتے، ارے ادھر تو جانا ہی نہیں ہے، نو انٹری ہے ان کے لیے،
وہاں رجل یہ نہیں ہے، بیٹی کا حق دعا ہے پیغمبر سے. اب میں کہہ چکا، بار بار نہیں کہوں گا. نسبتیں کسی کو محترم نہیں بناتی، کیونکہ قرآن نبیوں کی بیویوں کی مثال دے رہا ہے اور کافروں کے لیے مثال دے رہا ہے. صاحبان ایمان کے لیے مثال نہیں دے رہا ہے قرآن. سورہ تحریم گواہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا. لڑیں پیغمبر سے، ہو گیا ہوگا جھگڑا کسی بات پہ. ابا کو پتہ چلا، غصے میں آئے اور آ کے انہوں نے اپنی بیٹی کو تماچے مارنا شروع کر دیا. رسول نے کہا بس اب نہ مارنا. کہا اللہ کے رسول اگر آپ منع نہ کرتے تو آپ دیکھتے میں اس کو اتنا مارتا یہ مر جاتی. کس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے متعلق جو زوجہ رسول ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے حقیقت اور ہے مجاز اور ہے، وہ بھی جانتے تھے. اب میں کیا کروں؟ ہر بیٹی اس قابل نہیں ہوتی سیدہ جیسی ہو کہ نبوت احترام کرے، نبوت احترام کرے. رسول اٹھ کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، نبی پہ کس کا احترام لازم نہیں. زمانے کو بتا رہے ہیں سیدہ کا احترام کرو تاکہ تم محترم بن جاؤ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا بھی احترام کریں تو سب سے پہلی شرط اس نے سیدہ کا احترام کیا ہو. اور جس نے سیدہ کا احترام نہیں کیا ہو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے دل میں، نہ آج ہے نہ کل ہوگی نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی. اس لیے کہ جس نے سیدہ کے دروازے پہ آگ لگائی ہو پھر اس کے متعلق کیا گفتگو کی جائے. جو علی کا دشمن ہو، جو حسن کا دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو. نہیں کہا تھا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں کیا میرے علاوہ بھی کوئی نبی کا نواسا ہے؟ زری کی جالی کو تھام کے کہہ رہے تھے اللہم ھذا قبر نبیک محمد ونبن بنت نبیک محمد. اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کوئی اور نواسا نہیں ہے حسین کے علاوہ. مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حسین. اور کس انداز سے جا رہے ہیں؟ عباس نے علی اکبر کو قریب بلا کے کہا تھا اے علی اکبر، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے. علی اکبر ہم پردے کے ذمہ دار ہیں علی اکبر، لیکن علی اکبر آقا کے گھوڑے کے برابر میں چلنا. علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا. علی اکبر اپنے خیمے میں سو رہے تھے. خواب دیکھا، خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے. کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا علی اکبر کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ ایک دشت بیابان میں آپ تنہا کھڑے، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ چکا ہے. بابا آپ کا بایاں ہاتھ کٹ چکا ہے. بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا میرے لال علی اکبر وہ دشت بیابان کربلا ہے، میرے جسم پر وہ زخم میرے ساتھی ہیں علی اکبر جو کربلا میں مارے جائیں گے. کہا بابا آپ کا داہنا ہاتھ؟ کہا میرا 32 برس کا بھائی عباس. کہا بابا آپ کا بایاں ہاتھ؟
حسین ایک مرتبہ کرسی سے اٹھے، علی اکبر کا بازو تھاما، صحرا کی طرف چلے، علی اکبر قیامت کرتے ہو، علی اکبر تمہاری ماں سن رہی تھی، تمہاری ماں سن رہی تھی علی اکبر، وہ میرا بایاں ہاتھ تم ہو میرے لال۔ علی اکبر ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ بابا لسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا علی اکبر اگر ہم حق پہ نہ ہوئے تو کون حق پہ ہوگا؟ ایک مرتبہ جوان بیٹے نے انگڑائی لے کے کہا بابا پھر ہمیں فکر نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ جوانوں کو علی اکبر کا واسطہ، جب نام حسین لیا جائے اور آپ کو موقع فراہم ہو جائیں تو ماتم ضرور کیجئے۔ میں جلدی جلدی کچھ گزارشات کر دوں کیونکہ اب ماتم ہونا ہے، لہٰذا کل سے سواریاں گیٹ کے سامنے نہ لائیے گا۔ ماتم میں کوئی کمی نہ کیجئے، گریے میں کوئی کمی نہ کیجئے، یہ نصرت حسین ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میں بار بار کہتا ہوں، سجدے میں معصوم فرماتے ہیں پروردگار رونے والوں کو کوئی غم نہ دے۔ علی اکبر کا ماتم ہے، جانتے ہیں علی اکبر کون ہے؟ 57 برس کا سن بڑھاپے کا سن نہیں ہوتا، یقین جانے آپ، 57 برس کا سن بڑھاپے کا سن نہیں ہوتا۔ کربلا میں حسین کو مصیبتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علی اکبر پیدا ہوئے گہوارے میں علی اکبر موجود ہیں، ام لیلہ اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہیں، رات کے کسی پہر گہوارے کے قریب سایہ محسوس ہوا، کہا کون ہے میرے بچے کے گہوارے کے قریب؟ ام لیلہ گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں۔ والی کیا بات ہے رات کے اس پہر؟ ام لیلہ اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی، یہ ہے محبت حسین۔ 10ویں محرم ساتھیوں کی قربانیاں دے چکے، خون میں ڈوبا ہوا علم آ گیا، قاسم کی پائمال لاش اٹھا لائے، اونے محمد کو رو چکے۔ ایک مرتبہ لشکر مخالف سے شور بلند ہوا، حسین کیا اب کوئی نہیں جو نصرت کرے؟ اے بابا جوان بیٹا یہ گوارا نہیں کر سکتا، جوان بیٹا یہ گوارا نہیں کر سکتا، کیا آپ کو اس طرح سے تانے دیے جائیں؟ علی اکبر جاؤ، تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے۔ ہاں علی اکبر ہم جانتے ہیں زینب تمہیں اجازت نہیں دیں گی، علی اکبر ہمارے ساتھ آؤ۔ سنیے گا عزیزان محترم، ہمارے ساتھ آؤ علی اکبر۔ حسین نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما، زینب کے خیمے کی طرف بڑھے، خیمے کا پردہ ہٹایا، خیمے میں حسین علی اکبر داخل ہوئے۔ زینب نے دیکھا علی اکبر مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو علی اکبر؟ ہاں علی اکبر 18 برس اتنی محنتوں سے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ آپ روئیں گے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کے جوان سلامت رہیں، بہنوں کے بھائی سلامت رہیں۔ تصویر رسول ہیں علی اکبر، تصویر رسول ہیں علی اکبر۔
بڑی محبتوں سے پلے ہیں علی اکبر. کہا پھوپھی اماں خنجر ایک ہے گلے دو ہیں, چاہے بابا کو بچا لیجئے چاہے مجھے بچا لیجئے. کہا علی اکبر تم ہمیں اون و محمد سے زیادہ عزیز ہو, مگر علی اکبر مجھے اپنے بھائی سے پیارا کوئی نہیں ہے. یہ زینب کا مزاج ہے, یہ زینب کا مزاج ہے. علی اکبر جاؤ خدا حافظ. ام لیلہ کے خیمے میں آئے, قدموں پہ سر رکھ دیا. کربلا نے ماں باپ کا احترام بھی سکھا دیا. یہ درسگاہ ہے, قدموں پہ سر رکھ دیا. اماں خدا حافظ. بابا نے اجازت دے دی. کہا میرے لال جب امام وقت نے اجازت دے دی تو بھلا ہم روکنے والے کون ہوتے ہیں. کہا اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا. اماں جب دادی فاطمہ زہرا پوچھیں گی تو ان سے کہیے گا کہ میں نے اپنے لال کو آپ کے لال پہ قربان کر دیا. علی اکبر خیمے سے نکلے, گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین ایک بلندی پہ ہیں. میرے لال علی اکبر جاؤ مگر آہستہ چلنا, آہستہ چلنا علی اکبر. میں چاہتا ہوں علی اکبر کہ جتنی دیر ممکن ہو تمہیں دیکھتا رہوں. علی اکبر جانے لگے. ام لیلہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ. ام لیلہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوا کرتی. مصلی پہ بیٹھ جاؤ ام لیلہ. علی اکبر نے گھوڑے کو آگے بڑھایا. حسین کمر کو تھامے ہوئے, کمر تھامے ہیں حسین. کیوں؟ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے. یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا. اے میرے لال آہستہ چلو. اب جو مڑ کے دیکھا حسین کمر کو تھامے ہوئے چلے آ رہے ہیں. گھوڑے سے اترے. بابا جب رخصت کر دیا تو پیچھے پیچھے کیوں آتے ہیں بابا؟ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو. علی اکبر میری روح میرے جسم سے جا رہی ہے, میری روح میرے جسم سے جا رہی ہے. علی اکبر ذرا آہستہ چلو. علی اکبر میدان میں گئے. علی کا پوتا ہے, شدت کا قتال کیا. ام لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار میرا جوان بیٹا. پیاس نے غلبہ کیا. علی اکبر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس آئے. بابا یہ پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. علی اکبر اپنے سینے سے یہ ذرا اتار دو میرے لال. سینے سے ذرا اتار دی. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا بابا. کہا علی اکبر اپنی زبان ہمارے دہن میں دو. جوان بیٹے نے حسین کے دہن میں زبان دی. گھبرا کے زبان کھینچ لی. اے بابا آپ کے دہن میں کانٹے پڑے ہیں بابا. آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں بابا. علی اکبر تم نے تو ہم سے کہہ دیا میرے لال, ہم کس سے کہیں؟ ہم کس سے کہیں؟ علی اکبر وقت کم ہے. نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا ہے میرے لال. جلدی جاؤ علی اکبر, جلدی جاؤ. علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے. ام لیلہ اب دعا نہ کرنا, اب دعا نہ کرنا ام لیلہ. حسین کے پاس وقت کم ہے.
ام پہ لیلا مسلح پہ ہیں، فضا در خیمہ پہ ہیں، حسین ایک بلندی پہ ہیں، علی اکبر میدان میں گئے، زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں گھر گیا۔ لڑتے لڑتے فوجوں نے حسین کے جوان بیٹے کو گھیر لیا۔ 18 برس کا کڑیل جوان، ہر طرف سے حملے ہونے لگے، تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، برچیاں چلی۔ سنان ابن انس نے کمی گاہ سے برچھی ماری، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، برچھی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ سنیے عزیزان محترم، بابا آخری سلام، اس صدا کو سننا تھا۔ حسین بلندی پہ گرے، فضا در خیمہ پہ گری، لیلا مسلح پہ گر گئی۔ پروردگار میرا جوان بیٹا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، مگر ایسے روئیے کہ جیسے ایک لوتی اولاد مر جائے۔ یہیں بیویوں کے مجمع میں سیدہ بھی ہوں گی، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو سیدہ کے رومال کا مرہم ہے۔ میرا جوان بیٹا حسین گرے، اٹھے، گرے، پھر اٹھے، مقتل کہتا ہے حسین 7 مرتبہ گرے، 7ویں مرتبہ جب اٹھنا چاہا فرزند رسول اٹھ نہ پایا، ایڑیوں کے بل چلنے لگے۔ ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر، اے میرے لال آواز دیتے رہو، چاہے بارش ہو ماتم ضرور کیجئے گا، چاہے جتنی بارش ہو ماتم ضرور کیجئے گا، تاکہ دنیا سمجھ لے یہ علی اکبر کے چاہنے والے ہیں۔ ولدی علی اکبر، یا علی، یا علی، یا علی، پکارو میرا لال، علی اکبر، تمہارے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کی آخری آواز سنی، حسین کی آنکھوں کی روشنائی جاتی رہی، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ کسی طرح حسین لاش علی اکبر پہ آ گئے۔ بابا آئیے، بابا آئیے، بابا آئیے، بابا آئیے، اے میرا لال علی اکبر کیا عالم ہے؟ کہا بابا لڑتے لڑتے سنان ابن انس نے برچھی پھینکی، مجھ پر وار کیا، میں نے گھوڑے کو موڑا بابا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برچھی سینے میں رہ گئی۔ میرا لال علی اکبر، میرا ہاتھ اپنے زخم جگر پہ لے جاؤ۔ ہاتھ کانپ رہے ہیں حسین کے، ہاتھ کانپ رہے ہیں حسین کے۔ جوان بیٹے نے باپ کے کپ کپاتے ہاتھوں کو تھاما، زخم جگر پہ لے گئے۔ اے میرا لال علی اکبر، یہ تو برچھی کی ہنی ہے بیٹا۔ روئیے عزیزان محترم، لے آئی جو بیتابی دل لاش پسر پر، جھکتے ہی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر،
ایک تیر لگا قلب شہید جن و بشر پر. بیت سنیے گا. اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا. بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا. بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا. نجف کا رخ کیا بابا. 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ لینا آسان تھا بابا. بابا چلے آؤ بابا. اے میرے مشکل کشا بابا. نجف سے چلے آؤ کربلا. نجف کا رخ کیا. نجف کا رخ کیا. علی اکبر کے زخم جگر میں حسین نے پرچی کی ہنی کو تھاما. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. پرچی کی ہنی کے ساتھ علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے. ایک خون کا بہوارہ حسین کے سینے پہ آ گیا. میرا لال علی اکبر جواب نہیں آتا. علی اکبر جواب نہیں آتا. ارے دولہا بھی اس آرام سے سوتے نہیں بیٹا. ہم روتے ہیں اور تم ہمیں روتے نہیں بیٹا. اب کیا کریں حسین؟ تنہا ہیں. لاش علی اکبر اٹھانا چاہتے ہیں حسین. لاش کو اٹھایا. ہاتھ کانپے لاش رکھ دی. دوبارہ لاش کو اٹھایا. ہاتھ تھرتھرائے لاش رکھ دی. تیسری مرتبہ کوشش کی. مولا علی زمانے کے مشکل کشا علی. ارے کڑیل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. لاش علی اکبر نہ اٹھا سکے حسین. آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ. بس میں نے مجلس کو تمام کیا. آپ ماتم کے لیے آمادہ ہو جائیں. لاش علی اکبر بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے لے آئے حسین. بس میں نے 2 جملے اور مجلس تمام. لاش علی اکبر فسطاط میں لا کے رکھ دی گئی. کہا زینب جاؤ اکبر کی ماں کو بلا لاؤ. اکبر کی ماں کو بلا لاؤ زینب. ام لیلہ کے خیمے میں زینب آئیں. پھوپھی اماں چلیے. سنیے گا. پھوپھی اماں چلیے. ام لیلہ اٹھی. دائیں جانب قناتوں کی دیواروں سے ٹکرائیں. بائیں جانب ٹکرائیں. سامنے ٹکرائیں. کہا بھابی جان یہ کیا عالم ہے؟ کہا بہن نہ پوچھئے. اکبر کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا. اکبر کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا. زینب گھبرا کے گئی. ام لیلہ کا ہاتھ تھاما. خیمے میں آئیں. لاش علی اکبر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. غور سے ام لیلہ نے لاش علی اکبر کو دیکھا. کہا سب چلے جائیں. مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے. سب چلے گئے. حسین رہ گئے. کہا آقا گستاخی معاف. اس وقت آپ بھی چلے جائیے. حسین آنکھوں میں آنسو لے کے خیمے سے گئے. کچھ دیر ہو گئی. کہا بہن زینب ذرا جان کے دیکھو تو ماجرا کیا ہے. اب جو زینب آئی عجیب منظر تھا. علی اکبر کا خون ام لیلہ کے ہاتھوں پر. علی اکبر کا خون ام لیلہ کے چہرے پر. اے بابی جان یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا بہن زینب
बड़ी तमन्ना थी 18वें बरस मेरे बच्चे के सर पे सेहरा सजेगा तो मेहंदी लगाऊंगी।